إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول كذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کرو. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. دوسری آیت میں نے سورہ نساء کی پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے اس کو لے کر اڑتے ہیں. ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کو بتاتے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو بتاتے. اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو تم لوگ بڑے گھاٹے کے شکار ہو جاتے. 2 باتیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کا مطلب یہ ہے ہم ہیں 100 آدمی، دشمن ہے 1000، تو ایسی صورت میں ان سے جانا لڑنا اور سب ہمت بتانا. کہا کہ نہیں جی، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، طاقت ہے تمہارے پاس، ہاں لڑو اور ان سے مقابلہ کرو. اللہ نے کہا شروع میں مسلمانوں اگر تم میں 10 آدمی ہیں تو 100 آدمی پر بھاری پڑو گے، اور اگر تمہارے اندر 100 آدمی تو 1000 آدمی پر بھاری پڑیں گے. ایسے اللہ نے شروع میں کہا تھا جہاد میں. پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا اب اللہ کو معلوم ہے تمہارے اندر وہ ہمت نہیں ہے، اس لیے اب ایسا ہے 10 آدمی ہوں تو 20 آدمی کا مقابلہ کرو، اور اگر 1000 ہیں 2000 کا مقابلہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لہٰذا انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، سوچ سمجھ کے کوئی کام کرے کہ اس کا نفع ہوگا کہ اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا. اور جہاد کے راستے میں خرچ کرنے میں ذرا بھی بخیلی مت کرو. دوسری آیت کے اندر یہ ہوا کہ صاحب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے لے کر اڑتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ نے کہا ان سب خبروں کو کوئی بھی تمہارے پاس آ گئی، جیسے کوئی لشکر ہار گیا، جیت ہو گئی، یا کہ صاحب ہارے نہیں جیتے نہیں پیچھے ہٹ گئے، کچھ بھی ہو، رسول کو بتاؤ، ذمہ داروں کو بتاؤ، وہ اعلان کریں گے. ویسا نہ کر کے ہر آدمی اعلان کرنا شروع کر دے تو اس کا بڑا نقصان ہوگا. جیسے تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں ہم لوگ یہاں پٹالم میں ہیں، فوراً کسی نے اعلان کر دیا ماؤنٹ روڈ میں مسلمانوں کو مار مار کے قتل کر دیے. ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کرے، ایک بکرے کو بھی کاٹے نہیں، لیکن ایسے ہی کوئی بول دیا فوراً لے کے اعلان کر دیے. کتنا بڑا نقصان ہوگا جی، یہاں بھی لڑائی ہو جائے گی، یہاں بھی فساد ہو جائے گا، کتنا بڑا نقصان ہوگا. بعد میں تحقیق کیا تو معلوم ہے کچھ بھی نہیں، یہ خطرہ خون کا نہیں گرا، لڑائی بھی نہیں ہوئی. اللہ نے کہا ایسا نہیں کرنا،
ہر آدمی بڑا بن کے اعلان نہیں کرنا، یہ اللہ نے کہا۔ اب یہاں ہماری لڑائی، حماس کی لڑائی ہو رہی ہے یہودیوں کے ساتھ، تقریباً 20 دن ہو گئے جی، 21واں دن ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ کیا ہوگا اللہ کو معلوم۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کوئی بڑا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی تائید فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ اب یہاں جو لوگ ہیں 3 گروپ ہیں سمجھیے۔ ایک گروپ کا نام ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جماعت۔ یہ پورے شیعہ ہیں، پکے شیعہ ہیں، اور ان کا بانی ہے، لیڈر ہے حسن نصر اللہ، پکا شیطان ہے، شیطان کا بھائی ہے حسن نصر اللہ، شیعہ ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو تکلیف دینا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کو، کچھ نہ کچھ اسرائیل پر بم گرا دیا، کچھ بھی گرا دیا، راکٹ پھینک دیا، بے حساب فلسطینیوں کو آ کے اسرائیل مار دیتا ہے۔ کیا بھیجے؟ ایک راکٹ بھیجے، ایک آدمی مرا نہیں، جا کے گرا، پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ لا کے اسرائیل سب کو ختم کرتا ہے۔ صابرہ، شتیلہ، ایک مرتبہ ہوا تھا نا، 7,000 فلسطینیوں کو ڈیرے میں گھس گئے، یہودی مارے، وہ بھی انہیں کی شرارت تھی۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا ان کے پاس ثواب ہے۔ یہ شیعہ گروپ ہے۔ دوسرا گروپ ہے حماس۔ حماس گروپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ شیعہ بھی ہوں اور اہل سنت والجماعت بھی ہوں، لیکن ان کا جو لیڈر ہے اسماعیل ہنیہ، حماس کا جو لیڈر ہے اس کا نام ہے اسماعیل ہنیہ، یہ بھی جو ہے شیعہ ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، یہ کتاب شائع ہوئی ہے، ماذا تعرف عن حزب اللہ، حزب اللہ جماعت کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے، یہ جو اسماعیل ہنیہ ہے حماس کا جو لیڈر ہے، اس کے 3 بیٹے اسرائیل میں رہتے ہیں اور ان کو نیشنلٹی دیا ہے یہودیوں نے، اسرائیل نے ان کو نیشنلٹی دیا ہے۔ اتنا بڑا دشمن یہ بھی ہے جی۔ یہ کیا ہوا اللہ کو معلوم، صحیح کیا ہے غلط ہے، کوئی بہکاوے میں آتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ ہوا۔ تیسرا گروپ ہے فلسطینی گروپ۔ یاسر عرفات کے بعد لیڈر بنے اس گروپ کے محمود عباس، ان کا ایک گروپ ہے۔ 3 گروپ ہیں فلسطین کو آزاد کرانے میں۔ یہ سب اپنی محنت کرتے ہیں، لیکن یہ محنت صحیح ہے کیا؟ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حزب اللہ تو بالکل پکی بات ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچانے والا گروپ ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو ختم کرے تو شیعہ کی حکومت آئے گی نا، وہ بڑی حکومت آئے گی نا۔ شیعہ لوگ سمجھتے ہیں ارے کچھ بھی نہیں بھائی، وہ حنفی، مالکی، حنبلی نا ویسا ہی گروپ، ہاں نہیں جی، یہ سب اسلامی گروپ، اسلامی جماعتیں، شیعہ اسلامی جماعت نہیں ہو۔ شیعہ جو ہے مسلمان نہیں ہیں، ان کے عقیدے اور ان کا عمل بالکل اس کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی ان کے سینے میں رچی بسی ہے۔ بہت بڑے خبیث لوگ ہیں شیعہ، اور اس کا سرگنا سمجھیں ایران ہے۔ ایران کے پاس سب کچھ ہوگا، ہتھیار وغیرہ ہوگا، لیکن یہ پکے دشمن ہیں یہ لوگ اہل سنت والجماعت کے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جنگ ہوئی، جنگ صفین بولتے ہیں، صفین ایک جگہ کا نام ہے، اس وقت یہ گروپ پیدا ہوا، اس کو بولتے ہیں خوارج۔ ان کی عادت کیا تھی؟ جو بھی لیڈر ہوتا اس کا انکار کرنا، پروٹیسٹ کرنا، ان کے خلاف نکلنا اور صاحب ان کو چیلنج کرنا، یہ خوارج کی عادت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عرب ممالک کے اندر اتنی لڑائی ہو رہی نا، چھوٹا یہ گروپ بھی کبھی نہیں نکلے گا پروٹیسٹ کرنے کے لیے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بابری مسجد کو جو شہید کیے تھے 1992 میں، کچھ انڈینس، کچھ ہندوستانی ابوظہبی کے اندر احتجاج کیا، عرب نہیں۔ اس میں ہمارے ایک دوست بھی تھے صدیق احمد بھیونڈی کے، وہ بھی اس میں تھے۔ فوراً حکومت حرکت میں آئی، جتنے لوگ پروٹیسٹ کے
7 آدمی کو قتل کر دیا جی گولی مار کے، اس میں ہمارے دوست بھی تھے صدیق۔ دیکھو عرب ممالک کے اندر پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، یہ خوارج کی عادت ہے۔ یہاں تک کہ ایک لیٹر لکھ کے دیے آفس کو، 10 آدمی دستخط کرے، پوچھتے کیوں دستخط کرے، ایک ایک آدمی دو، یہ کیا گروپ بندی بناتے کیا تم لوگ ہو؟ ایسا ہے ان کے پاس خوارج، یہ لوگ ویسے ہی ہیں۔ کہا حضرت علی کافر ہیں، ابو بکر کافر ہیں، نہیں صحابہ کافر ہیں حضرت علی کے زمانے کے۔ ایسا ایک گروپ پیدا ہوا، اس کے خلاف ایک اور گروپ پیدا ہوا جن کو بولتے ہیں شیعہ۔ وہ کیا کیے؟ حضرت علی کی مدد نہیں کیے نا ہم لوگ، اس لیے جو اب حضرت علی کی مدد کریں گے، ان کے انتقال کے بعد ان کی مدد کریں گے۔ اور انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، اس کا نام تھا جیش التوابین، توبہ کرنے والوں کا گروپ ہے۔ غلطی کرے ہم لوگ، حضرت علی کا ساتھ دینا نہ نہیں دیے، بچائے نہ نہیں بچائے، ایسا ایک گروپ پیدا ہوا شیعہ کا۔ لیکن ان کا عقیدہ سب ایک ہی تھا۔ پہلے یہ سمجھتے تھے حضرت علی خلیفہ ہونا تھا، لیکن ابو بکر، عمر اور عثمان خلیفہ بن گئے، یہ ظلم کرے، اتنا ہی تھا ان کے پاس۔ لیکن بڑھتے بڑھتے ایک عقیدہ بہت دور چلا گیا۔ شیعہ کے تقریباً 300 گروپ ہیں، 300 جماعتیں چھوٹی موٹی، لیکن 3 گروپ اس کے مشہور ہیں۔ ایک ہے اسماعیلی گروپ، وہ ہے بہری شیعہ وغیرہ ہے نا، یہ لوگ اسماعیلی۔ دوسرے ہیں زیدیہ گروپ، اور یہ لوگ یمن میں رہتے ہیں، زید بن علی ان کا گروپ ہے، یہ انہوں نے ہی بنائے۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی خلیفہ بننا چاہیے تھا، ابو بکر وغیرہ بنے، لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا، اتنا ہی بولتے، ظالم نہیں بولتے، ظالم نہیں بولتے۔ تیسرا گروپ ہے اثنا عشری، 12 امامی گروپ، ان کے 12 امام، خطرناک گروپ یہی ہے، اور سب سے زیادہ انہی کی تعداد ہے، انڈیا کے اندر بھی باہر بھی ہر جگہ انہی کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ان کا عقیدہ بہت عقیدے ہیں، ان کو گنائیں گے تو بہت وقت چاہیے۔ وہ کہتے ہیں قرآن جو تمہارے پاس ہے وہ کم ہے، ناقص ہے، اللہ 40 پارے اتارا، 10 پارے چھپا دیے۔ وہ 10 پارے میں کیا تھا؟ آل بیت حضرت علی کی فضیلت تھی اس کے اندر، یہ ہے چھپا دیے تم لوگ۔ حضرت فاطمہ کے پاس ہے قرآن۔ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو حضرت علی بہت دن تک گھر میں بیٹھ گئے، آئے نہیں۔ وہ قرآن لکھے، پورا قرآن لکھ کے لا کے حضرت ابو بکر کو دیے، دیکھو قرآن ہمارا یہ ہے، اور تم لوگ جو خلافت پر کیسے آ سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے، عمر نے دیکھ کے کہا نہیں یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، جاؤ، نہیں لیتے۔ پھر اس کے بعد فوراً حضرت زید بن ثابت کو بلا کے کہا قرآن لکھو جی، وہ 10 پارے نکال دیے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ دنیا میں کہیں ہے کیا 40 پارے کا قرآن؟ کہیں نہیں ہے۔ جتنی ان کی مسجدوں میں بھی ہے، شیعہ کی مسجدیں، وہاں بھی 30 پارے کا قرآن ہے، لیکن کہتے ہیں ولایت، ولی جو ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے، وہ نبی سے بھی بڑھ کر افضل ہے، سارے فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ جبریل علیہ السلام بہت بڑی خیانت کرے، دھوکہ دیے۔ اللہ نے کہا کہ جبریل سے علی کو جا کے نبی بناؤ، قرآن اتارو۔ جبریل علیہ السلام دھوکہ دے کے اللہ کو، محمد کو نبی بنا دیے۔ کتنا بڑا خیانت کرے وہ۔ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے جو شیعہ کا۔ کتنے عقیدے ان کے ہیں؟ بہت عقیدے ہیں۔ کہا تمہارا قرآن ٹھیک نہیں ہے، اور کہتے ہیں جو ان کی ولایت، وہ ایک 10 پارے تھے نا، سورۃ الولایہ اس کا نام ہے، ولایت کی سورہ۔ ولی، امام، پورے مسلمان جمع ہو گئے تو نہیں، ولی جب تک نہیں بولے گا، امام جب تک اس کو منظور نہیں کرے گا، وہ بات نہیں چل سکتی۔ ایسے کتنے عقیدے ہیں شیعہ کے، بہت عقیدے ہیں، اور ان کو مسلمانوں کو قتل کرنا پہلے سے بھی ان کا پلاننگ ہے، کسی بھی طرح مسلمانوں کو ختم کر کے شیعہ کی حکومت لانا، اہل سنت والجماعت کی حکومت ختم کر کے شیعہ کی لانا۔ کتنے سب انہوں نے دھوکہ دیے۔ ہارون رشید کے زمانے میں عباسی سلطنت ان کو حاصل ہوئی تھی، یہ ایران والوں کی مدد سے، ان کی مدد سے حکومت حاصل ہوئی تھی، اس لیے ایرانیوں کی وہ لوگ قدر کرتے تھے۔
ہارون رشید کے زمانے میں 500 سنی مسلمان جیل میں بند تھے. اس پر زیوار گرا کے 500 سنی مسلمانوں کو اسی وقت ختم کر دیا ہے نا. علی بن یقطین اس کا نام تھا. اس نے ایسے کیا، دھوکہ دیا. اس وقت قتل کیا 500 مسلمانوں کو. اتنا ہی کیا، ٹیپو سلطان کی حکومت تھی. کون نہیں جانتے؟ جعفر صادق. یہ اتنا بڑا غدار تھا، انگریزوں کو راستہ بتایا، اس طرح آؤ اس طرح آؤ، ٹیپو کو قتل کر سکتے. ختم کر دیا جی. بنگال میں آصف الدولہ کی حکومت تھی، نواب آصف الدولہ. اس کو بھی انہی شیعہ نے ختم کرایا. میر جعفر، وہ جو ہے انگریزوں کو راستہ بتایا کہ ادھر سے آؤ تم ان کو قتل کر سکتے. ان کو قتل کرے جی. کتنے لوگوں کو یہ لوگ قتل کرے. نادر شاہ کی حکومت تھی دلی کے اندر، وہ بھی ان لوگوں نے شیعہ نے ختم کرائے. کتنے لوگوں کو ختم کرائے یہ لوگ، بہت سے لوگوں کو ختم کرائے. ایران جو ہے، حضرت عمر جب فتح کرے فارس کو، تقریباً 700 سال سے زیادہ سنیوں کی بستی تھی. وہ سنی حکومت تھی. اسماعیل صفدی شیعہ کا ایک بڑا لیڈر تھا. اس نے شیعہ کو لے کے 7 لاکھ سنی مسلمانوں کو قتل کیا ایران کے اندر. یہ ایک سنی بھی نہیں رہنا ایران کے اندر. یہ سب تاریخ، کتنی تاریخ ہے جی، کتنی بھیانک تاریخ ہے. یہ مسلمان ہو سکتے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے 73 گروپ ہو جائیں گے، میری امت 73 جماعت میں بٹ جائے گی، سب جائیں گے جہنم کو سوائے ایک کے. ایسی بھی ایک روایت ہے. لیکن وہ شیعہ نہیں ہے اس میں شیعہ نہیں ہے. یہ تو اسلام سے نکل گئے. حج کی اجازت ان کو ہمیشہ دی گئی، حج کی ان کو دی گئی، کیا حج کی اجازت دی گئی. ملک عبدالعزیز کے زمانے میں شیعہ جو آتے تھے حج کو، گندگی لے کر آتے، پاخانہ لے کر آتے، ہاتھ میں پکڑتے، طواف کرتے کرتے نیچے ڈال دیتے، سب کے پاؤں میں لگتا. 1-2 مرتبے دیکھے، اس کے بعد اس کو پکڑ کے قتل کر دیے. کون ہر سال دیکھتے تھے، کون ملتا کیا. اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا، کیمرہ وغیرہ، لیکن تلاش کرے اس کو قتل کرے. اتنے گندے لوگ جی. اہل سنت والجماعت کو تکلیف دیے تو بہت ثواب ان کو. اسی لیے کہتے ہیں شیعہ کے گھر میں کبھی پانی نہیں پینا، چائے نہیں پینا. اس میں پیشاب کر کے لا کے دیتے، 2-4 خطرہ پیشاب کر کے، بچے کا پیشاب ان کا پیشاب ڈال کے لا کے پانی دیتے. کہا ان کے گھر میں کبھی نہیں کھانا، ان کے گھر میں کبھی نہیں پینا. اتنے خبیث لوگ ہیں. یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. میں بنارس میں رہتا تھا تو میرا پڑوسی ایک شیعہ تھا. جاتے جاتے بیڑی پی کر آتا نا، بیڑی بھی میرے گھر میں ڈالے گا، تھوک کر بھی جائے گا. پوچھوں گا ارے کیا کیا تم؟ ارے نہیں صاحب، وہ نکل گیا صاحب، معاف کرو صاحب. ایسا کرتا تھا. تکلیف دیے تو ان کو ثواب. اہل سنت والجماعت کو تکلیف دیے تو ان کو اتنا بڑا ثواب ملے گا. اسی طرح آپ جانتے ہیں یمن میں حکومت تھی اہل سنت والجماعت کی، لیکن ایران نے مدد کی. حوثی شیعہ ہیں، ان کی مدد کی تو یمن کے اندر سعودی عرب سے باقاعدہ لڑائی کتنے سال چلی، 7 سال چلی. اس کے بعد یہ صلح صفائی ہوئی تو اب ذرا لڑائی رکی ہے. اس وقت جب حوثی تھے 2 بم داغے، ایک جدہ کے پاس آ کر پھٹا، اس کو ان لوگوں نے سعودی عرب مار کے گرا دیا. کعبۃ اللہ کو گرانے کے واسطے بم گرائے تھے، بم پھینکے تھے یمن سے. یمن بھی سعودی عرب کے سرحد ملتی ہے، دونوں ایک ہی بارڈر ہے. تو وہاں سے مکے کو، کعبے کو گرانے کے واسطے بم گرائے، اس کو انہوں نے بیکار کر دیا. 2 مرتبے کوشش کیے لوگ کعبے پر بم گرانے کی، تاکہ پورے لوگ مر جائیں اور کعبہ بھی نکل جائے، پھٹ جائے. کتنا بڑا ظلم ہے جی. سعودی عرب کے اندر ایک پیٹرول کا ایریا ہے، وہاں شیعہ کا ایک لیڈر رہتا تھا. وہ سعودی عرب کے خلاف پروٹیسٹ کرتا تھا، باقاعدہ لوگوں کو جمع کر کے سعودی عرب کے خلاف کہ صاحب یہ فلاں حکومت ہے، ان کو گرانا ہے، ہماری حکومت لانا ہے. ان کو بلا کے سمجھائے کرے نہیں، پھر بھی نکالا تو ان کو اریسٹ کر لیا. اس آدمی کو اریسٹ کر کے 7-8 سال جیل میں رکھے. جب ملک سلمان آئے
تو کہا کیوں قتل کرو اس کو، جو حکومت کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہے اس کو تو قرآن بولتا ہے قتل کرو، قتل کر دیے جی۔ ایران اپنے امبیسڈر کو بلا لیا، سعودی عرب سے پکی دشمنی ہو گئی اس کی، کتنے سال تھا، 3-4 سال رہ کے پھر اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہوا معاملہ۔ اب ذرا سعودی بھی ایران کو بھی تھوڑے تعلقات ہو گئے، ان کا سفارت خانہ، ان کا سفارت خانہ کھل گیا۔ اب ایسا ہے ایران کا قصہ۔ ہم سمجھتے ہیں ایران مدد کو آئے گا، آئے گا تو کس لیے آئے گا؟ پورے اسلامی ممالک کو ختم کرنے کے لیے آئے گا۔ وہ صاحب قطر ہو، دبئی ہو، ابوظہبی ہو، سعودیہ ہو، سب کو ختم کرنے کے لیے آئے گا، سوائے وہ کیا بھی اسرائیلیوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ کیا بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ ایران پکا دشمن ہے ہمارے مسلمانوں کا، سنی جماعت کا، اہل سنت والجماعت کا، اس لیے کہ ان کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے، پوری تاریخ یہی بتاتی ہے ان لوگوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی۔ اسی لیے حج کے موقع پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شیعہ مسلمان نہیں ہو سکتے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد پورے صحابہ کافر ہو گئے، ابو بکر کافر، عمر کافر، عثمان کافر، سب کافر ہو گئے۔ کون مسلمان تھے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد بن اسود، 3 صحابی یہی مسلمان تھے، پورے کافر ہو گئے۔ ایسا ان کا عقیدہ ہے، ایک بھی نہیں، سب کافر ہو گئے تھے۔ ان کا یہ قریب میں خمینی، ایک بڑا آدمی گزرا ہے، اور مر کے ہو گیا میرے خیال میں 30 سال ہوا کہ کتنے سال ہوا، اس نے کتاب بھی لکھی ہے، تم جب مدینے کو جاؤ تو سلام کرنا نا اللہ کے رسول کو، تو نزدیک نہیں جانا، دور سے کھڑے ہو کر پڑھنا، ولولا صاحبہ کا لزرنا کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے 2 دشمن تمہارے بازو لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ہمیں نزدیک نہیں آ سکتے نا اللہ کے رسول، تم پر سلام ہو۔ کون 2 دشمن؟ ابو بکر، عمر۔ اور اس نے کہا تھا خمینی نے ہماری حکومت جب قائم ہوگی ہم سیدھا مدینے کو جائیں گے، مدینے جا کے ابو بکر کی، عمر کی قبر کو نکالیں گے، نکال کے دونوں کو سولی پر چڑھائیں گے اور بولیں گے اچھا تم لوگ علی کے خلاف کو چھینے، ہم ان کو ایسی سزا دیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اب یہ خمینی گزرے ہوئے زیادہ سال نہیں گزرے نا، زیادہ دن نہیں ہوئی، لیکن وہ ایسا تھا۔ اخوانی جو کہتے ہیں، اخوان المسلمون، وہ بھی ان سے ملے جلے ہیں، ان کا بھی ایسے معاملہ ہے کہ سب وہ بھی ایرانیوں کی طرح ہیں، اسلامی حکومت قائم کرنا، ایرانی فارسی حکومت قائم کرنا، اسلامی حکومت یہ کبھی قائم نہیں کر سکتے۔ اس طرح ایران کے اندر مسجدیں نہیں ہیں، ایران اتنا بڑا ملک ہے، مسجدیں مسلمانوں کی نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کی نہیں ہیں، پورے شیعہ کی ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ یہودی ایک ملک میں ایران میں رہتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ان کے پورے ایران میں ہیں، یہودی بہت ہیں ایران میں۔ کیا کسی ایک یہودی کو مارے گا؟ وہ نہیں مارے گا، اس لیے کہ یہودی بھی اور ایرانی بھی بھائی بھائی ہیں، دیکھنے کے واسطے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہمیشہ اعلان کرتے رہتے ہیں ہمیشہ فلاں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سیریا ہے، وہاں کا جو حاکم ہے اس کا نام ہے بشار الاسد، بشار الاسد، اس کا باپ تھا حافظ الاسد، فرانس کے پاس تھا شیعہ، یہ سیریا فرانس کے پاس تھا۔ یہ جو حافظ الاسد تھا اس کو بلا کے فوجی ٹریننگ دے کے فوج کا بڑا بنا کے چھوڑے اس کو ایران، سیریا میں جتنے اہل سنت والجماعت تھے سب کو ختم کیا، کیا ٹیررسٹ بول کر، فلاں بول کر، کاؤنٹر بول کر، انکاؤنٹر بول کر سب کو ختم کیا۔ ہمارے ایک استاذ ممدوح تھے، ہم کو تفسیر پڑھائے مدینے میں، ان کو بھی ٹیررسٹ بول کے ختم کر کے فریج، بڑے فریج کے اندر ڈال کے چھوڑ دیے، تلاش کرتے 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 کہاں ملے بھائی، کئی دنوں کے بعد ملے وہ۔ ایسے جتنے بھی لوگ دیکھتے رہتے، نماز کو کون جاتا پابندی کے ساتھ اس کو گولی سے مارتے۔ سیریا میں جی کتنا حملہ ہوا، اہل سنت والجماعت پوروں کو سیریا سے نکالا، تھوڑے بچ گئے، اسی میں داعش کا بھی فائدہ ہو گیا،
दाइश भी घुस के मुसलमानों को मारे और सीरिया वाले भी मुसलमानों को मारे। ये पक्का दुश्मन है। उनकी मदद कौन करता है? एक तरफ तो ईरान करता है, दूसरी तरफ रशिया करता है। इसलिए कि रशिया जो है रूस का ईरान का दोस्त है। इनकी तारीख़ इतनी ख़तरनाक है। ऐसी हालत में हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। इनकी साजिश हो सकती है कि मुसलमानों को ख़त्म करना है फ़लस्तीन से, यहूदियों को ये पूरी बस्ती दिला देनी है। इसलिए कि यहूदियों का इंतज़ार है हैकल सुलेमानी कायम करना, मस्जिद अक़सा को गिरा कर उसको हैकल सुलेमानी कायम करना, ताकि हमारा जो मसीहा है, दज्जाल को मसीहा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा बोलते हैं, वो लोग दज्जाल को मसीहा बोलते हैं यहूदी। वो आएगा, दुनिया का चक्कर काटेगा, फिर वहाँ आकर हुकूमत करेगा। 40 दिन रहेगा जी दज्जाल। पहला एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा एक दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी 37 दिन सादा दिन होंगे। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में आएगा। फिर उसका ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, 2 फरिश्तों को पर हाथ रख के, और महदी अलैहिस्सलाम बोलेंगे फजर का वक्त होगा, आइए नमाज़ पढ़ाइए। कहा नहीं नहीं तुम नमाज़ पढ़ो। नमाज के बाद पूछेंगे कहाँ है दज्जाल, बताएंगे वहाँ है लुद। लुद एक शहर है, उसका समझे इसराइल का लुद, कहा वहाँ है। जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम ले जाके। जब उसको मालूम होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, इतना मोटा ताज़ा काना दज्जाल, उसकी 1 आँख रहेगी। उसके मुतल्लिक़ अजीब व गरीब हदीस में आया है पूरी दुनिया का चक्कर काटेगा, हर बस्ती में जाएगा, कहो मैं तुम्हारा रब हूँ, मानते हैं? कहा हाँ जी। तो कहेगा आसमान पानी बरसा, ज़मीन गल्ला होगा, तब का तब जी पानी भी बरसेगा, बारिश होगी और गल्ला भी उगेगा। जो बस्ती वाले नहीं मानेंगे, नहीं तो दज्जाल है, तो कहा अच्छा मुझे ऐसा बोलते क्या, आसमानों को हुक्म देगा बारिश नहीं बरसाना, ज़मीन को हुक्म देगा कि अभी यहाँ से गल्ला नहीं उगाना, भूख प्यास परेशानी होगी लेकिन हमेशा नहीं, उसका ठीक हो जाएंगे। मक्के को जाएगा दज्जाल तो वहाँ क्या होगा, अंदर जाने नहीं छोड़ेंगे फरिश्ते। मदीने को जाएगा तो वहाँ भी फरिश्ते अंदर जाने नहीं देंगे। उस वक्त ये बहुत लोग जो है दज्जाल की ख़बर सुन के मदीने से डर के आएंगे, सब लोग दज्जाल के साथ हो जाएंगे। जो पक्के मुसलमान होंगे उनमें से एक आएगा, आके कहा तू दज्जाल है, कहा नहीं मैं अल्लाह हूँ मान, कहा नहीं मानूंगा। सबको बुलाएगा, आओ जी देखो मैं इसको क्या करता हूँ, लिटाएगा और गर्दन काट देगा, सर यहाँ धड़ वहाँ, देखे क्या, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ज़िंदा हो जा, वो सर भी आ जाएगा धड़ भी आ जाएगा, मिल जाएगा, फिर भी खड़ा हो जाएगा। कहा अब मानता, कहा नहीं अभी पक्का यकीन हो गया तो दज्जाल है। फिर भी इसको कत्ल करना चाहेगा तो नहीं कत्ल कर सकता। फिर वहाँ से जाएगा इसराइल को, जो अभी फ़लस्तीन जिसको कहते हैं, वहाँ जाएगा, वहाँ जाके रहेगा वो। तो जब सुनेगा कि महदी आ गए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, नमक की तरह पिघल जाएगा, छोटा हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाकर उसको कत्ल करेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जो दज्जाल निकलेगा इस्फ़हान से निकलेगा। इस्फ़हान वो एक ईरान की एक बस्ती का नाम है, वहाँ से 70 पर 2000 यहूदी उसके साथ रहेंगे। 70 पर 2000 यहूदी उसके साथ रहेंगे, जो यहूदियों का ड्रेस पहन के आएंगे। इससे मालूम हुआ कि ईरान के अंदर सब कुछ है। तो मेरे भाइयों, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करना चाहिए। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया, कुछ भी हो जाए फ़लस्तीनी दोबारा नहीं आ सकते, ना उनके घर से बन सकते। बच्चे जी, कितने हज़ार बच्चे और औरतों को क़त्ल कर दिए, बम गिरा गिरा के इसराइल ने सबको ख़त्म कर दिया। अब कौन सी नस्ल आएगी? और जितने लोग हैं लंगड़े फलां फलां बीमार और सब ज़ख्मी, कहाँ से जी? कितने हज़ार हैं? 13,000 बोलते, पता नहीं 30,000 होंगे। गज़ा जिस बस्ती को कहते हैं, वो जिंदों की जेल थी। 360 पर 6 किलोमीटर मुरब्बा, उसमें 2,30,000 20 लाख 20 पर 3 लाख आदमी थे। कैसे रहते जी? जिंदों की खबर थी वो, एक चीज़ अंदर नहीं आ सकती।
اسرائیل کو اتنی واچ کرتا تھا، کچھ بھی جائے تو بتا کے لے جانا یہ فلاں ہے۔ ایسی صورت میں ان کے پاس بارود کہاں سے آیا، میزائل کیسے بنائے، کون لوگوں نے کہا نہیں ایران نے بھیجے سمندری راستے سے، واللہ عالم۔ جمعہ کا خطبہ ہے، بعض و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری تاریخ جب تک نہیں معلوم ہو گئی، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم نہیں ہوگا تو کتنی گمراہی میں رہیں گے۔ ہم بھی دعا کریں گے اللہ ایران کو اور طاقت دے اور مضبوط کر، ہم دعا کریں گے نا ان کا، نعوذ باللہ نہیں دعا کریں گے جی، ہم کہیں گے اللہ سنت والجماعت کو اللہ خوب طاقت دے، خوب ہمت دے، یہ کریں گے۔ لہٰذا ان ساری باتوں کو بھی بتانا ضروری ہے۔ یہودیوں کی شرارتیں ان کا ذکر کریں گے، 3 4 5 6 خطبے دینے پڑیں گے قرآن میں ان کے متعلق کیا کیا ان کی شرارتیں ہیں، تب آپ کو معلوم ہوگا یہودی کتنے برے لوگ ہیں۔ غرض یہ کہ اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے، ہم کو دعا کرنا چاہیے فلسطینیوں کی مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو جلدی شفا کرے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا، یہ سب دعا ہم کو خوب کرنا چاہیے۔ صرف 1 دن 2 دن کہیں گورنر ہاؤس کے سامنے جا کے پروسٹ کر لے کچھ بھی ہوتا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دلی وغیرہ کے اندر، علی گڑھ میں جو لوگ پروٹیسٹ کیے، کتنے لوگوں کو اریسٹ کر لیا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو ہے پیسفل تھا، اریسٹ کر کے جیل میں ڈالے جی۔ کبھی فائدہ ہوتا نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے سے، بلکہ حکومت جس کو چاہتی ہے گرفتار کر کے لے جا کے جیل میں بھی ڈالتی ہے۔ اتنی دیر دعا کریں مسجدوں میں بیٹھ کر، اللہ سے خوب دعا کریں، رو رو کے دعا کریں ان کی مدد کے لیے اور اسرائیل کی تباہی بربادی کے لیے۔ ہاں یہ طریقہ ہم کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پریشانی ہوتی، حضرت عمر کے زمانے میں دعائے قنوت کرتے تھے، تیسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد وتر میں دعائے قنوت کرتے تھے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کو غارت کر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، دعائے قنوت کرتے تھے۔ کبھی پروسٹس وغیرہ کبھی نہیں ہوا جی، لہٰذا ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی خوب خوب مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی وفات پر ان کے ماں باپ کو صبر کی توفیق دے، اور جو بچے یتیم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کے لیے سہارا بنے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو اور یہودیوں کو غارت کرے اور امریکہ کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو توڑے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔